السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم حاضرین، آج میں آپ لوگوں کے روبرو تقوی کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح کہنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ ہم لوگوں پر اس مہینے کا روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ محترم حضرات، میرے آج کے اس بیان میں تقوی کے بارے میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یہ رمضان المبارک تم پر فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ اب تقوی کی صفت کس طریقے سے پیدا ہو؟ محترم حضرات، تقوی کی صفت پیدا کرنے کے لیے، تقوی کو جاننے کے لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا۔ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طریقے سے عمل کرتے تھے کہ اس کے اندر تقوی پیدا ہوتی تھی۔ لیکن آج ہم ہر عمل کرتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم عمل کرتے ہیں لیکن ہمارے عمل ریاکاری میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ ہم دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا جو اعمال ہوا کرتا تھا وہ دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ وہ اللہ کو ڈر کر، اللہ سے ڈر کر، اللہ سے خوف کھا کر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کرتے تھے، وہ نیک عمل کرتے تھے۔ آئیے اسی ضمن میں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بہت دیر رات میں اپنے گھر سے نکل گئے اور اس کے پیچھے حضرت طفیل دوسی لگے ہوئے تھے بہت دنوں سے کہ آخر ہمارے امیر المومنین رات میں گھروں سے کہاں نکل کر جاتے ہیں۔ تو ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے اور اس کے پیچھے پیچھے طفیل دوسی بھی نکل گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیابان جنگل کی طرف جا رہے ہیں، طفیل دوسی بھی ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ بیابان جنگل کے جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جھوپڑی میں گھس جاتے ہیں۔ جھوپڑی میں گھسنے کے بعد وہاں پر لگ بھگ 1-1.5 گھنٹہ رکنے کے بعد وہاں سے نکل گئے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوپڑی میں تھے، یہ صحابی، اس کے دل میں بہت برے خیالات آئے کہ آخر اس جھوپڑی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں، کیا کام ہے اس جھوپڑی کے اندر۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس جھوپڑی سے نکل کر گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اتنے میں طفیل دوسی بھی اس جھوپڑی میں گئے۔ جھوپڑی میں جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ایک چراغ ٹمٹماتی ہوئی چراغ دیکھ رہے ہیں۔ جب اس چراغ کے پاس گئے تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت، ایک بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی ہے۔ جب بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ بوڑھی ماں کیسی ہے؟ پاؤں سے لنگڑا، ہاتھوں سے لولی اور
کوڑ والی آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتی، منہ میں دانت نہیں ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ جب اس کے پاس طفیل دوسی جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اے امی جان یہ شخص کون تھا جو آپ کے پاس آتا ہے؟ ہم نے اس کو نہیں پہچانا۔ حالانکہ طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے تھے، پھر بھی انہوں نے پوچھا کہ امی جان یہ شخص کون ہے جو آپ کے پاس آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ کہا کہ بیٹا یہ شخص ایک دن سے نہیں آتا ہے بلکہ 4 سال سے آتا ہے۔ تو فردوسی کہتے ہیں امی جان آپ جیسے بوڑھی عورت سے اس شخص کا کیا کام ہے؟ کہا بیٹا پوچھو مت کیا کام ہے؟ تو فردوسی پوچھتے ہیں آپ اسے جانتے ہیں، اس کے نام کو جانتے ہیں؟ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ جب میں اس کو اس کا نام پوچھتا ہوں، جب اس سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتا ہے میں آپ کا بیٹا ہوں۔ کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ مجھے ٹال مٹول کر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے میں دین میں مزدوری کرتا ہوں۔ بہرحال طفیل دوسی فرماتے ہیں جی کیوں کر آتے ہیں؟ کہتا بیٹا وہ اسی لیے تو آتا ہے کہ میں پیر سے معذور ہوں، ہاتھ سے معذور ہوں، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی ہوں، دانت منہ میں نہیں ہے، میں کھانا کھا نہیں سکتا ہوں، اور وہ آ کر اپنے ہاتھوں سے کھانا پکاتا ہے، چولہا جلاتا ہے، کھانا پکاتا ہے، میں اپنی دانت، میرے منہ میں دانت نہیں ہے، وہ اپنے منہ سے چبا کر مجھے کھلاتا ہے۔ پھر میرا پیٹ جب بھر جاتا ہے تو میری اس غلاظت میں یہیں پر بیٹھی پیشاب کر دیتی ہوں اور لیٹرنگ کر دیتی ہوں، وہی پیشاب و پیخانہ کو وہ اپنے ہاتھوں سے دھلتا ہے، ہاتھوں سے دھلنے کے بعد پھر وہ اس کو سوکھنے کے لیے دے دیتا ہے، سوکھنے کے لیے دے دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہ ان کا روز کا معاملہ ہے، 4 سال سے آ رہے ہیں۔ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، ایک امیر المومنین ہے، اور دیکھیے کس طریقے سے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے اندر تقوی کو پیدا کرنے کے لیے، رب کو خوش کرنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں کسی کو نہیں بتا رہے ہیں۔ بہرحال جب طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا ماجرا سن لیتا ہے، سننے کے بعد وہ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اللہ ہمارے دل میں کیا برے خیال تھا، ہم سوچ رہے تھے کہ ہمارے امیر المومنین کہیں گناہ کا کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ ہم غلط ہیں، ہمارے امیر المومنین تو امیر ہیں، ایسے امیر ہیں کہ وہ آ کر ایک بوڑھی عورت کی کیا کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، کپڑا دھلتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو تم معاف فرمانا۔ اس کے بعد پھر حضرت طفیل دوسی فرماتے ہیں امی جان کیا جانتے ہیں یہ شخص کون تھا یا کون آ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہم کو معلوم نہیں۔ کہتے ہیں یہ ہمارے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بوڑھی عورت کہتی ہے تعجب کرتی ہے کیا ہمارے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ اتنے بھی حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ نکلنے کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز پڑھ کر ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے دعا کر رہے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما۔ یہ دعائیں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے اللہ رب العالمین تو ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر، کیونکہ جہنم کے عذاب بہت سخت ہوتا ہے۔ یہ بات کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے میں طفیل دوسی پیچھے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کیا ایسا شخص جو ایک معذور عورت کا کام کرتا ہے، ایسا شخص جو ایک لاچار بیوہ بیکس عورت کا کام کرتا ہے، ان کو کھانا کھلاتا، اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر کھانا کھلاتا ہے، ان کی غلاظت کو صاف کرتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے صحیح طریقے سے، ایسا شخص اگر جنت میں نہیں جائے گا تو ہم کو بتاؤ کہ اس کے علاوہ کون جنت میں جا سکتا ہے؟ ایسا شخص اگر جہنم سے نہ بچے تو پھر کون جہنم سے بچے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آواز سنتے ہیں پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین سے فریاد کرنے لگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے کیا فریاد کرتے ہیں؟ یا رب العالمین
ہم نے جو ایک نیک عمل کر رہا تھا، میں جو ایک نیک عمل کر رہا تھا، اس عمل کو بھی یہ شخص جان گیا۔ یا رب العالمین ہمارے بیوی ہمارے بچے نہیں جانتے ہم جو عمل کر رہے ہیں، لیکن میرا یہ خیال نہیں تھا، میرا یہ دل میں نہیں تھا کہ کوئی شخص میرے اس عمل کو جانے، میں تو صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا تھا۔ یا رب العالمین میں نے جو کام کیا ہے اس کام کو تو قبول فرما، اور اس کام کو تو ریاکاری میں نہ شمار کرنا۔ رب سے فریاد کر رہے ہیں۔ تقویٰ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیک عمل جب ایک صحابی جان جاتے ہیں، رب سے گڑگڑانے لگتے ہیں اور بولتے ہیں یا رب العالمین ہمارے اس کام کو تو ریاکاری میں نہ شمار کرنا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں اگر کوئی ہم کام کرتے ہیں تو اس میں ریا شامل ہوتا ہے۔ محترم حضرات، ریا سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر ریا ہے، دکھاوا ہے کہ ہم دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں، تو سنیے ہمارا ہر عمل ضائع ہو جائے گا۔ اس عمل کو ضائع کرنے سے بچنا ہوگا، ریا سے بچنا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عمل کرنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص جان لے تو رب سے فریاد کرنا ہوگا کہ اللہ ہم نے جو کام کیا ہے یہ تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے، ہم کسی کو دکھاوے کے لیے ایسا کام نہیں کیا، ہم کر رہے ہیں تو صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے، ہم کوئی ایک کام کر رہے ہیں تو جہنم سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں، ایسا کرنا پڑے گا۔ تبھی جو ہے ہمارے دلوں کے اندر یا ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر ہم کسی کو 10 بھی روپیہ دیتے ہیں تو اس میں ریا نہیں ہونی چاہیے۔ اگرچہ ہم مدرسوں مسجدوں میں روپیہ یا پیسہ یا صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا ریاکاری شامل نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا شامل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر دکھاوا شامل ہو جائے تو پھر وہ عمل ہمارے لیے کوئی کام نہیں آئے گا، وہ صدقہ و خیرات کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ریا سے بچائے اور خلوص للہیت کے ساتھ تقویٰ کی صفت پیدا کریں۔ یا رب العالمین ہمارے جو عمل ہے اللہ تو اسے قبول فرما۔ یا رب العالمین جو مسلمان پریشان حال ہے اس دنیا کے اندر اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا رب العالمین جو مصیبت، جو بیماری، جو وبائی بیمار اس دنیا کے اندر آئی ہوئی اللہ، اس وبائی بیماری سے تمام مسلمانوں کی تو حفاظت فرما۔ یا رب العالمین تو حفاظت کرنے والا ہے، تو ہی بیماری کو دور کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔